ایک صحابی ہیں حضرت ابو قباس ان کا نام ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے بدر کے موقع پر جب مسلمانوں سے کافروں کی لڑائی ہوئی تو میں اس وقت کافروں کی طرف سے آیا لڑنے کے لیے، اور مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے، ہم زیادہ ہیں، ہم 1000 ہیں، مسلمان 313 ہیں۔ کہتے جب میں نے دیکھا کہ مسلمان تھوڑے ہیں تو میرے دل میں آیا کہ یار یہ تو ابھی ہم شکست جو ہے ان کو دیں گے، ابھی ہمیں فتح نصیب ہو جائے گی، لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ہیں بھی تھوڑے سے۔ پھر رمضان صرف ہے، صحابہ کرام نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے، جس گٹھلی پہ روزہ رکھتے ہیں اسی پہ افطار کرتے ہیں، لڑنے کا سامان کوئی نہیں ہے، تلواریں چند ایک ہے، سواریاں کوئی نہیں ہے، اور جو زیادہ سامان جو ہے وہ نہیں ہے۔ پھر حضرت ابو قباس کہتے ہیں لڑائی ہوئی، اللہ نے مسلمانوں کی فتح کی، ان کو فتح نصیب ہوئی، 70 کافر مارے گئے، 70 قیدی ہو گئے، باقی بھاگ گئے۔ کہتے جب بھاگ رہے تھے نا تو میں دل میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ ہوا ان کو کیا ہے کہ عورتوں کی طرح بزدل ہو کر یہ سارے بھاگے کیوں جا رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ کہتے میں بھی بھاگ رہا تھا۔ اب یہ بات توجہ سے سننا ہے، کیا کہتے ہیں؟ میں بھی بھاگ رہا تھا اور دیگر میرے ساتھی جو ہیں بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے جنگجو، بڑے بڑے لڑائی پہ جو ہے وہ ناچ کرنے والے جو ہیں، بڑے بڑے جو جنگجو جو ہیں وہ بھی مجھ سے آگے بھاگے جا رہے ہیں۔ کہتے بھاگ کر جا رہے ہیں نا، میں نے ایک دل میں خیال کیا یار ان کو کیا ہوا ہے کہ یہ بزدل ہو کر کیوں بھاگ رہے ہیں؟ یہ بزدل ہو کے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کہتے وہ بھاگ بھی رہے تھے اور میں دل میں سوچ رہا تھا، وہ بات گزر گئی، میرے دل کا خیال تھا، دل میں رہ گیا، میں نے بیوی کو بتایا نہیں، دوستوں کو بتایا نہیں، بیٹوں کو بتایا نہیں، وہ رات میں نے راز رکھا، وہ بات کسی کو بتائی نہیں، وہ میرے دل کی بات میرے دل میں تھی۔ کہتے ہیں کہ بات گزر گئی نا، پھر وقت آیا، خندق کا موقع آیا، پھر احد کا موقع آیا، پھر اس طرح وقت گزرتا رہا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی، حتیٰ کہ مکہ بھی فتح ہو گیا۔ کہتے پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اے ابو قباس چل اب چھوڑ، اب جا کے کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اسلام کی طرف میں مائل ہو گیا، میرے دل میں اسلام کا شوق پیدا ہو گیا۔ کہتے میں نے کہا چل ابو قباس اب کلمہ پڑھتے ہیں۔ مکہ سے چلے مدینہ شریف آئے، حضور کی خدمت میں جب حاضر ہوئے نا، سرکار کی خدمت میں جب حاضری دی تو کہتے میں نے حضور کو آ کر کہا السلام علیکم، تو حضور نے مجھے دیکھ کر فرمایا ابھی سلام کا جواب نہیں دیا، ذرا توجہ رکھنا جو میں نے پہلے بات کی ہے وہ اگر یاد ہے تو اگلی بات سمجھ آ جائے گی۔ حضرت ابو قباس کہتے میں نے دل میں خیال کیا تھا، بیوی کو بتایا نہیں، اولاد کو بتایا نہیں، دوستوں کو بتایا نہیں، دل کا خیال تھا، دل میں رہ گیا، دل کا راز تھا، دل میں رہ گیا، وہ باہر کو نکلا نہیں۔ لیکن کہتے جب میں حضور کو آ کر کلمہ پڑھنے کے لیے جب آیا، نیت کر کے آیا، سلام کیا، حضور نے جواب بعد میں دیا اور پہلے مجھ سے فرمایا اے ابو قباس تو وہی ہے نا جو بدر کے دن بھاگ بھی رہا تھا اور دل میں فلاں بات سوچ بھی رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہیے ذرا، سبحان اللہ۔ یہ حضور کی نگاہ کا عالم ہے۔ سرکار کیا فرماتے ہیں ابو قباس تو وہی ہے نا کہ جو بدر کے موقع پر بھاگ بھی رہا تھا اور دل میں فلاں بات سوچ بھی رہا تھا۔ تو ابو قباس کہتے ہیں اس وقت میں نے دل میں کہا کہ یار جو نبی غیروں کے دلوں کو کلمہ پڑھ کے مسلمان اور ان کا غلام بن جائے تو حضور اور کا کتنا خیال فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت ابو قباس نے کہا حضور چھوڑیے آپ کلمہ پڑھائیے۔ سبحان اللہ۔ حضور میں تو کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو یارو یہ نبی کی نگاہ کا عالم ہے کہ غیر کافر ہو کر دل میں بات سوچے، حضور اس کو بھی جان لیتے ہیں، تو ہم تو ہیں ہی آقا کے غلام ہیں۔ ہاں جی، کیا ہمارا